بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضور نبی معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صمت نجا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو شخص خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا، اس نے نجات پائی۔ تو جتنا بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے اتنا ہی زیادہ کامیاب رہتا ہے، اور جتنا بولتا ہے اتنا ہی بعض اوقات آفات و بلیات میں پھنس جاتا ہے۔ یہ زبان کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں لٹکی ہوتی ہیں، بندہ بولتا رہتا ہے، بعض اوقات مزید پھنستا رہتا ہے معاملات میں۔ تو یہ زبان کی آفت اتنی بڑی ہے کہ ایک بندہ ساری زندگی اسلام پہ گزارتا ہے، ساری زندگی ایمان پہ گزارتا ہے، لیکن کسی دور میں کسی زندگی کے مرحلے میں زبان سے جملہ کفر بول دیتا ہے تو ساری زندگی اس کی رائے گاہ چلی جاتی ہے، محنت، وہ کفر کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ساری زندگی کفر میں جس نے گزاری اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے تو رب ذوالجلال سارے گناہوں کو مٹا کر اس کو اسلام میں یوں داخل کرتا ہے کہ رب ذوالجلال قیامت والے دن اسے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جس نے یہ حدیث پاک سنی، من صمت نجا، یعنی جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا، تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا، بالکل کچھ نہ بولتا۔ بادشاہ بڑا پریشان تھا، اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا اور کہا کہ یہ میرے بیٹے کی کچھ ایسی حالت ہو گئی ہے، وہ بولتا نہیں۔ ایک وزیر ایسا تھا جو شکاری تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو میرے ساتھ آپ روانہ کرو، شکار کی طرف میں لے کے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ راستے میں بولے۔ وہ شکاری اور بادشاہ کا بیٹا راستے میں گئے اور کسی درخت کے قریب جا کر کھڑے ہوئے، اس کے نیچے کھڑے ہوئے، اس کے جھنڈ میں دیکھا، انہیں کوئی شے نظر نہ آئی، کوئی شکار نظر نہ آیا۔ تھوڑے سے آگے بڑھے تو فاختہ پیچھے سے بولی۔ وہ وزیر شکاری جو تھا وہ واپس پلٹ کر اس نے بڑے غور سے درخت کو دیکھا اور اس جھنڈ میں اس نے فاختہ کو دیکھ لیا اور اس کو شکار کر لیا۔ اور پھر وہ بادشاہ کا بیٹا بولا، صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ جب وہ واپس پلٹے تو بادشاہ نے پوچھا میرا بیٹا کچھ بولا؟ تو شکاری وزیر جو تھا اس نے کہا ہاں، جب میں نے اس آپ کے بیٹے کو شکار جب میں نے کیا تو اس وقت یہ الفاظ اس نے بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ تو بادشاہ نے کہا ہاں یہ بول سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو اپنے جلادوں کو حکم دیا اس کو مارا جائے، سخت مار دی جائے۔ تو بہرحال جب اسے مارا گیا، پیٹا گیا، تو پھر وہ بولا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا کہ جب فاختہ بولی تو اسے مار پڑی اور میں بولا تو مجھے مار پڑی۔ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے، بندہ جتنا خاموش رہتا ہے اتنا کامیاب رہتا ہے، اور جتنا بولتا ہے اتنا ہی آفتوں میں پھنس جاتا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان کو اللہ کی رضا کی خاطر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو زبان کی جو آفتیں ہیں اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو دین کی بات دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔